یمن کا بڑے بڑے قبیلے اسلام میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، وہ عجیب نوعیت کا مقدمہ تھا. تو یمن والوں نے کہا کہ ایک کھڈا کھودا گیا تھا، وہ شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودتے تھے اس وقت. تو لوگ وہاں پر پہنچے تو آلریڈی اس میں شیر گرا ہوا تھا ایک. تو 4 لوگ ایسے تھے جو اس گڑھے کے قریب گئے تو ایک کا پیر پھسل گیا. وہ جاتے جاتے دوسرے کا پیر اس نے پکڑ لیا جو قریب میں تھا. تو دوسرا بھی اس کے ساتھ گڑھے میں گیا اور دوسرا تیسرے کو پکڑا، وہ بھی ساتھ میں تیسرا ایک چوتھے کو بھی پکڑا تھا. چاروں نیچے گڑھے میں چلے گئے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے بچنے کے لیے اور چاروں نیچے گڑھے میں گر گئے. اور شیر نے چاروں کی درگت بنائی، چاروں کو اچھا زخمی کیا اور مار ڈالا. اس گڑھے میں چاروں مر گئے. اب چاروں کے جو رشتہ دار تھے وہ سب بھڑکے ہوئے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے. بدلہ کس سے لیں گے؟ کون کس سے لے گا؟ تو اس میں جو پہلے والا تھا اس نے دوسرے کے پیر پکڑے تھے، تو دوسرا جو گر کر کے مرا ہے، دوسرے کے گھر والے پہلے کے گھر والوں سے بدلہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا بندہ ہمارے بندے کا پیر پکڑا تھا، اس لیے دیت جو ہے نا تم لوگ دو گے ہم کو. تو تیسرا جو تھا اس کے گھر والے دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ پہلے والے نے تمہارا پیر پکڑا تھا لیکن تمہارا بھی تو ہمارے والے کا پیر پکڑا تھا، تم بھی دو. تو یہ تمام چیزیں، گھروں میں لڑائیاں، 4 خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، زبردست لڑائی. حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ پوچھا. مر گئے ہوئے ہیں اور پہلے والا جو مرا تھا کیا وہ غلطی سے نہیں بلکہ وہ پھسل کر کے گرا تھا. کوئی زبردستی کیوں شیر کے پاس جائے گا؟ پھسلا لیکن وہ دوسرے کو پکڑا. دیت اسلام میں ایک حکم ہے، یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا، مرڈر کیا، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کی جان لے لو، یا تو پھر قتل ہونے والے کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے، آپشن ہے، چاہے تو اس سے پیسے لے لو. دونوں چیزیں تو مطالبہ کرو کہ مجھے 5 لاکھ چاہیے، قتل ہو گیا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. یا بدلے میں جان بھی چاہیے تو جان کی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں قاضی سے کہ میں بدلے میں میرا بیٹا مرا، اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے، یا تو پھر میرا بیٹا انتقال کر گیا، مجھے اتنے پیسے چاہیے. یہ دیت کہتے ہیں اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا تو کہا کہ اب قتل یہاں تو مر چکے ہیں سارے، دیت کون دے گا؟ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جو کھڈا کھودا ہے وہ دیت دے گا، جو گڑھا کھودا تھا وہ دیت دے گا. اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ گڑھا تو نے کھودا جس کی وجہ سے سب گرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودنے والے کو بھی کس طرح کی دیت دلوائی؟ اس سے کہا کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے، ایک کو 1/3 دو گے، ایک کو 1/4 دو گے اور ایک کو پوری دو گے. دیت کے بھی احکام ہیں، جیسے ایک کو 1 لاکھ دینا ہے، دوسرے کو 50,000 دینا ہے، تیسرے کو 25,000، اس طرح سے 1/3 اور ایک 1/4. حضرت علی نے ایسے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دو، اس لیے کہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا ہے، دوسرے والے کو اس سے تھوڑا سا زیادہ، اس کے 2 گنا تھے، ایک اس نے اور اپنے آپ کو بھی پکڑا ہے. جو لاسٹ میں گرا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو پورے 1 لاکھ دو. یہ فیصلے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی نے کیسے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا علی نے وہی فیصلہ کیا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے زمانے رسول میں بھی مشہور تھے. میں نے اس سے قبل بھی حضرت علی کے معاملات بتائے ہیں اور ایسی حکمت و دانائی تھی، حساب والے پریشان ہو جائیں گے، کیلکولیٹر لے کر بیٹھیں تو بھی پریشان ہو جائیں گے. ایک بار حضرت علی کے پاس ایک مسئلہ آیا، 3 لوگ آئے، میتھس والے حساب کر کے مجھے بتائیں، 3 لوگ آئے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹ تھے. اور تینوں کا مطالبہ کیسا تھا؟ عجیب تھا. اس میں سے فرسٹ نمبر والے کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 17 میں سے آدھا حصہ پورا چاہیے. کتنا چاہیے؟ آدھا حصہ پورا چاہیے.
اور دوسرے والے کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے 1/3 چاہیے. 3 حصے کرو پورے میں تو 1/3 چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے 1/3 چاہیے. اور تیسرے والے کا کہنا یہ تھا کہ 9واں حصہ چاہیے. ایک کو 9واں حصہ ہے, ایک کا 1/3 ہے, دوسرے کا آدھا. لیکن شرط یہ تھی کہ ایک اونٹ بھی کٹنا نہیں چاہیے. ہیں 17 اونٹ ہے, حساب کوئی کر کے دکھا دو, میں صبح تک بیٹھا رہوں گا. 17 اونٹ ہیں, آدھے ہی میں تم فیل ہو جاؤ گے. جس کو آدھا دینا ہے فرسٹ, آدھا کتنا ہوگا؟ 8.5. لیکن وہ لے گا نہیں آپ سے 8.5. وہ کہہ رہا ہے کٹا ہوا اونٹ نہیں چاہیے. اچھا 1/3 بھی اگر کریں گے, 3 حصے کرنا ہے, 17 میں 3 حصے بنیں گے ہی نہیں. کیسے بناؤ گے؟ یہاں پر بھی فیل ہو جاؤ گے. اور 9واں حصہ اگر کرنا ہے, 17 کو 9 میں ڈیوائڈ کرو, 17 کو 9 میں ڈیوائڈ کرو. یہاں پر بھی تم کاٹنا ہی پڑے گا. کاٹ کر کے ہی پوائنٹ پر آئیں گے. کیلکولیٹر لے کر کے دیکھو آپ, پوائنٹ پر حساب آئے گا. حضرت علی کے پاس یہ آئے تو صحابہ گھبرائے. حضرت علی نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. کہا کہ سارے لاؤ اونٹ یہاں پر. سارے اونٹوں کو حضرت علی لائے, میدان میں کھڑا کی. توجہ سے سنو, کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹوں کو کھڑا کیا. اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنا ایک اونٹ لے جا کر اس میں کھڑا کیا. 18 ہوئے. کتنے؟ 18 ہوئے. تو پہلے والے سے کہا تجھے کتنے چاہیے؟ آدھا. 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 9 الگ کیا, اس کو دے دیا. کٹا تو نہیں, 18 کا آدھا پورا مل گیا. دوسرے والے کو 1/3 چاہیے تھا. 18 کا 3 حصے کرو, کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 6. اس کو دے دیا. 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 15. تیسرے والے کو 9واں حصہ چاہیے تھا. 18 کو 9 حصوں میں کرو, کتنے ہوتے ہیں؟ 2 9 18. 2 9 18 ہوتے ہیں نا. 18 کو ڈیوائڈ کرو 9 حصوں میں, کتنے ہوتے ہیں؟ 2. تیسرے والے کے حصے میں 2 اونٹ آنے تھے. پہلے والے کو 9, دوسرے والے کو 6, کتنے ہوئے؟ 15. اور تیسرے والے کو 2 دے دیا, کتنے ہوئے؟ اور ایک اپنا واپس لے لیا. ایک اونٹ اپنا واپس لے لیا. کسی کا اونٹ کٹا بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ صبح تک نہیں سمجھ سکتے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی یہ تھی. اللہ اکبر. غضب کی ذہانت آپ کو اللہ نے دی تھی. 1 2 نہیں, بے شمار فیصلے آپ نے ایسے فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے جس پہ صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے. ایک کتاب پوری صحیفہ علی, بلکہ قضایا علی نام سے بھی چھپی بھی, یعنی اس میں روایات وہ جس میں حضرت علی کے فیصلے تھے. 2 عورتیں آئیں بچے پر جھگڑتے ہوئے. ایک بیٹا ہے اور دونوں کہہ رہی یہ میرا ہے, وہ کہہ رہی میرا ہے. دونوں جھگڑا کر رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کو دلائیں؟ دونوں کو. تو حضرت علی نے ایک بوڑھی عورت باہر گزر رہی تھی, اس کو بلایا, خاتون ادھر آ. کہا یہ دونوں عورتوں میں سے بچہ لے لے, آدھا آدھا کاٹ کر کے آدھا اس کو دے دے, آدھا دے دے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہاں کاٹنے کا حکم دیا. تو ایک عورت چلائی, کہا امیر المومنین مت کاٹیں, پورا اس کو دے دے. یہ دوسری جو عورت مانگ رہی دے دے. حضرت علی نے وہ بچہ اس سے لیا اور جس عورت نے ایسا کہا تھا اس کو دیا, کیونکہ اصلی ماں اپنے بچے کو کٹنے نہیں دے گی. آپ نے فرمایا. دوسری عورت خاموش تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بچہ کاٹو, کیونکہ جس کو بچے نہیں ہوتے وہ بچوں سے نفرت کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. حضرت علی کا یہ بھی فیصلہ تھا. ایک عورت کے پاس 2 لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کام کیے. 2 لوگ آئے, چیٹر لوگ, 1 لاکھ دینار اس کے پاس رکھے اور اس سے کہا کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آئے یہ 1 لاکھ دینار دینا مت. وہ عورت پرہیزگار عورت تھی. گئے 1 سال کے بعد ایک شخص اس میں سے آیا اور آ کر کے رونے لگا, میرا دوست مر گیا, انتقال ہو گیا, 1 لاکھ دینار مجھے دے دو. وہ عورت بھولی بھالی تھی, اس نے دے دیا 1 لاکھ دینار. وہ لے کے فرار ہو گیا, چلا گیا. اور پلان تھا ان چیٹروں کا. دوسرا آیا تھوڑے ہی دن کے بعد, کہا کہ 1 لاکھ دینار دے دو. وہ عورت کہی تو زندہ ہے ابھی؟ تیرا دوست آیا, وہ کہہ رہا تھا کہ تو مر گیا, اور وہ مجھ سے 1 لاکھ دینار لے کر چلا گیا.
تو اس نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تجھے یہ شرط رکھی تھی جب تک ہم دونوں نہیں آئیں گے نہیں دینا, تو نے دیا کیسے اس کو؟ تو یہ عورت اب کہاں سے دیتی؟ 1,00,000 دینار. فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا. وہ عورت کہہ رہی ہے اس کا دوست پہلے یہ کہہ کر کے گیا کہ یہ مر گیا, اور چند دنوں کے بعد یہ آیا. اس سے پوچھا کہ تو اب پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہا ہاں, ہم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں پیسہ مت دینا. اس نے میرے دوست کو دے دیا, وہ لے کر چلی گئی. حضرت علی نے کہا تو ٹھیک ہے, تم اپنی بات پر رہو کہ تم ہی نے تو کہا جب تک دونوں نہیں آئیں گے پیسہ نہ دو, جاؤ اپنے اس دوسرے کو لے آؤ تو پیسہ دے دیں گے. جب وہ لے کر کے آئے گا تب پکڑا جائے گا. لے کے آنے کی